پاکستان اور ملائیشیا کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر کوالالمپور کے لیے روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف کی ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ باہمی تجارت، آئی ٹی، تعلیم کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوگا۔ ملاقاتوں میں غزہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے ایکس پیغام میں کہا، ملائیشین وزیر اعظم کی دعوت پر ملائیشیا کا سرکاری دورہ کر رہا ہوں۔ ملاقاتوں میں عالمی اور علاقائی امور پر بات ہوگی۔ پاکستان ملائیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ بھارت نے جارحیت کی دوبارہ کوشش کی تو اسکور 6-0 سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس بار بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکسپرٹ پیغام، کہا بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات خاک میں ملی اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ پاک فوج کا بھارتی سیکیورٹی اداروں کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانوں کی نئی کوشش قرار۔ بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہرزہ سرائی پر ISPR نے واضح کر دیا، کہا کہ بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو تباہ کن جواب دیں گے، لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیں گے۔ لگتا ہے بھارت نے اپنے لڑاکا طیاروں کی تباہی اور پاکستان کے طویل فاصلے کے حملوں کو بھلا دیا ہے اور اجتماعی بھول کا شکار ہو کر نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ پاک فوج دشمن کے ہر کونے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ہم جغرافیائی تحفظ کے دیومالائی سوچ کو توڑ دیں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا اور نہ آئندہ کرے گا۔ کشمیر اور فلسطین پر ہمارا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے، جو سب کو معلوم ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حسنی پورٹ اور دیگر منصوبوں کے لیے پرپوزل آئے ہیں۔ یہ معاہدے کمرشل نوعیت کے ہوتے ہیں۔ عالمی کمپنیز پاکستان میں دھات اور منرلز کی دریافت میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ پاکستان اپنا مفاد مد نظر رکھ کر آگے بڑھے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ رواں سال 15 ستمبر تک 1422 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ سموت فلوٹیلا میں سوار پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے سرگرم عمل ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ بیان میں کہا کہ غزہ کے لیے جانے والے فلوٹیلا میں سوار پاکستانیوں کی واپسی اور سلامتی اہم ترجیح ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اس وقت اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں اور خیریت سے ہیں۔ یورپی ملک کے سفارتی چینل کے ذریعے ہم نے یہ تصدیق کی ہے۔ مقامی قانونی طریقہ کار کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت بیرون ملک اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل نے گرفتار فلوٹیلا ارکان سے مزید 137 افراد کو ملک بدر کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے نکالے گئے فلوٹیلا کے کارکن ترکیہ پہنچ گئے۔ فلوٹیلا کے 450 سماجی کارکن ابھی بھی اسرائیلی حراست میں موجود ہیں۔ رہائی پانے والوں نے میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی فورسز کے مظالم سنا دیے۔ ترک صحافی ایرسن سیلک نے ہولناک انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ زیر حراست کارکنان پر اسرائیلی فورسز تشدد کر رہی ہیں۔ گریٹر تھنبرگ کو تشدد کر کے زمین پر گھسیٹا گیا، زبردستی اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا، 2 روز تک سونے بھی نہیں دیا گیا، ہر 2 گھنٹے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ غزہ میں امن کے لیے اہم موڑ، ٹرمپ منصوبے پر مذاکرات کل سے مصر میں شروع ہوں گے۔ حماس نے مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ بھیج دیا۔ پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا مردہ حالت میں واپسی شامل۔ اسرائیل بدلے میں 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیل فوج کے غزہ میں موجود ہونے پر حماس کے تحفظات برقرار۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو نئی وارننگ دے دی، کہا حماس کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی، تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں عارضی طور پر بمباری روک دی ہے۔
اسرائیل نے ٹرمپ کی بھی نہ سنی، غزہ پر بمباری روکنے کا ٹرمپ کا دعویٰ غلط نکلا۔ دہشت گرد اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں 93 فضائی حملے۔ غزہ سٹی پر وحشیانہ حملے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملوں سے ظاہر ہو گیا نیتن یاہو جنگ بندی سے متعلق جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر حماس کے اعلیٰ عہدیدار اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پہ آ گئے۔ خلیل الحیہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بتایا۔ خلیل الحیہ نے اپنے ہی بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں الصبح تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار، آندھی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں درخت بھی گر گئے۔ قصور، اوکاڑا، ساہیوال، گجرات، سرگودا اور میاوالی میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات ہوئی۔ پنڈیا، چشمہ اور گردنواں میں یالہ باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ مانسہرہ، سوات، بابوسر ٹاپ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں شفاف فلڈ سروے یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز کو فلڈ سروے مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ شفاف اور مستند ڈیٹا کی ضرورت پر زور۔ مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر برہمی کا اظہار۔ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے مقرر کردہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ شہروں اور دیہات کی صفائی ستھرائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ بہاولپور سے گزرنے والا سیلابی ریلا تباہی کی لمبی داستان چھوڑ گیا۔ سینکڑوں گھر اجڑ گئے۔ واپس آنے والے متاثرین کو کھنڈرات کے سوا کچھ نہ ملا۔ بورے والا کی کئی بستیوں میں سیلابی پانی تاحال موجود۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت خوراک اور جانوروں کا چارہ لانے پر مجبور۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ اٹلی میں مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، گاڑیوں کو آگ لگا دیں۔ لندن میں ٹریفلگر اسکوائر پر مظاہرہ، فلسطین ایکشن کمیٹی کے 300 ارکان گرفتار۔ نیو یارک میں غزہ پر حملوں کے خلاف احتجاجی مارچ، اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ میڈرڈ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ نیتن یاہو جنگی مجرم، قاتل کے نعرے۔ پرتگال میں مظاہرین کا ریلوے اسٹیشن پر دھاوا۔ آئرلینڈ میں علامتی لاشوں کے ساتھ احتجاج۔ تیونس میں بھی غزہ میں اسرائیلی محاصرے، نسل کشی اور جنگ کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ بھارت میں جاری ہندو مسلم فسادات پر گودی میڈیا کا ایجنڈا بے نقاب نفرت کی آگ میں اندھی۔ بی جے پی حکومت نے نوراتری پر مسلمانوں کے کاروبار بند کرنے کا حکم سنا دیا۔ بھارتی نشریاتی ادارے نیوز لانڈری نے ہی مذہب کے نام پر سیاست کرنے والے مودی کے میڈیا کا پول کھول دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ انتہا پسند RSS کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ بھارت ہندوؤں کا دیس ہے جس میں مسلمان مساوی حقوق کے حقدار نہیں۔ مستقبل کے معماروں کو سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد تعلیم و تربیت میں اساتذہ کے گراں قدر کردار کو سراہنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شفیق ہستیوں کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا، تدریس محض ایک پیشہ نہیں، مقدس فریضہ ہے۔ قوموں کی تعمیر و ترقی اور نسلوں کی بہتری میں اساتذہ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ معاشرے کا فرض ہے اساتذہ کی عزت اور تکریم میں کسی طور پر کوئی کمی نہ ہو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران خان ٹیسوری کا بھی ٹیچرز ڈے پر تمام اساتذہ کی عظمت کو سلام۔ کہا، استاد کی عظمت، کردار اور رتبے کے اعتراف کرنے والی اقوام ہی ترقی کے منازل طے کرتی ہیں۔ شام میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ ملکی حالات کے پیش نظر انتخابات عوامی ووٹنگ کی بجائے الیکٹورل کالج کے ذریعے ہوں گے۔ 6000 اراکین ووٹ ڈالیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق انتخابی کمیٹی نے 1570 امیدواروں کی منظوری دی۔ 2210 سیٹوں میں سے 1/3 ارکان خود صدر احمد الشرا نامزد کریں گے۔ نئی پارلیمان کی مدت 2.5 سال ہوگی۔
नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल, कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, मुतअद्दिद सड़कें बंद, 70 से ज़ायद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला मज़ीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान है। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से अम्बात 36 हो गई। मलबे तले दबे 27 अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत गुज़िश्ता पीर को गिर गई थी। अमरीकी वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स की तैनाती से रोक दिया। फैसले में कहा कि मुजाहिरों की शिद्दत बगावत के दर्जे की नहीं थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने रियासत ओरेगोन की वफाकी इमदाद बंद करने की धमकी दे दी। उधर शिकागो में इमिग्रेशन एजेंसी एहलकारों के खिलाफ एहतजाज के दौरान तसादुम, मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी पर हमला कर दिया। फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। सोमालिया में सदारती महल के करीब कार बम धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगजुओं ने साथी को छुड़वाने के लिए हाई सिक्योरिटी जेल पर हमला किया। शिद्दत पसंद तंजीम और फौज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। अफ्रीकी यूनियन के दस्ते भी फौज की मदद के लिए पहुंच गए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज बड़ा मुकाबला, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम सामने सामने होगी। कोलंबो स्टेडियम में मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ी जीत के लिए पुरजोश। कप्तान फातिमा सना ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी की है, हमारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट पर है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। आज भी बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। मैच से कबल बादल बरसने की पेशगोई। बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। लाहौर में मैराथन का इनकाद। 21 किलोमीटर दौड़ में 400 शुरका की किस्मत आजमाई। कौमी चैंपियन सुहेल आमिर फाते रहे। विमेन कैटेगरी में वाबडा की मारिया बीबी ने मैदान मारा। 10 किलोमीटर की दौड़ आर्मी के अख्तर अली ने जीती। फाते एथलीट्स में लाखों रुपए के नकद इनामात तकसीम।